بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 9 اپریل ہے اور آپریشن رجیم چینج کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی آج کے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہتا ہے، کوئی اسے یوم چپیڑ کے طور پر منانا چاہتا ہے، اور کوئی اسے چوروں کا 1 سال مکمل ہونے کے لیے بنانا چاہتا ہے۔ مگر میرا یہ خیال ہے کہ آج کا دن تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے یوم تشکر کا دن ہونا چاہیے، یوم نجات کا دن ہونا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس آپریشن رجیم چینج نے اگر کسی کو زندگی بخشی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں اور تحریک انصاف ہے۔ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کو برگر ہونے کا طعنہ دیا گیا، آج وہ جماعت فولادی جماعت بن چکی ہے۔ ایک ایسا لیڈر جسے جنرل فیض پاشا اور ظہیر الاسلام کی پروڈکٹ کہا جا رہا تھا، آج وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر بن چکا ہے، صرف اس ایک رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے۔ آج تحریک انصاف ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک سیاسی حقیقت ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کے کسی کارندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے انہیں اتنی مقبولیت حکومت میں نہیں ملی جتنی پذیرائی ان کو حکومت سے نکل کر ملی، اور پی ڈی ایم اتنی ذلیل اپوزیشن میں نہیں ہوئی جتنی آج حکومت میں رہ کر ہو رہی ہے۔ اگر آپ پچھلے 1 سال کا اندازہ لگائیں تو یقیناً یہ 1 سال پاکستان کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے تباہی، بربادی اور معاشی مشکلات کا شکار سال آپ کو ملے گا۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو اس 1 سال نے بہت کچھ دیا ہے۔ عمران خان صاحب کو امپورٹڈ حکومت کا نیریٹو دیا، سائفر کی تھیری عمران خان صاحب نے بیچ کر دکھائی، امریکی غلامی کے خلاف عمران خان صاحب نے نیریٹو وہ بیچ کر دکھایا جو آج تک 75 سال میں پاکستان میں مولوی امریکہ کے خلاف نہیں بیچ سکا، لیکن عمران خان صاحب نے بیچ کر دکھایا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اس پورے رجیم چینج آپریشن میں سب سے بڑی لوزر ثابت ہوئی ہے، اس کے سپہ سالار کو میر جعفر اور میر صادق جیسے القابات سننے کو ملے، اور آج تک ڈرٹی ہیری کی شکل کے اندر ان القابات کا سلسلہ جاری ہے، اور معاملہ اب نامعلوم افراد تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انپریسیڈنٹڈ ڈینٹ پڑے ہیں صرف اس ایک رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب کو ایک بڑی فتح نصیب ہوئی ہے۔ خان صاحب کا ایک نیریٹو تھا 3.5 سے 4 سال، وہ کہتے رہے کہ یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں، یہ اپنے مقدمات ختم کروانا چاہتے ہیں، مگر یہ پی ڈی ایم کہتی تھی کہ اگر ہم نے عمران خان کو نہ ہٹایا تو یہ مہنگائی ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائے گی۔ اب جب یہ اقتدار کے اندر آئے تو انہوں نے آتے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے نیب کے مقدمات ختم کیے، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھینا، انہوں نے ای وی ایم کو ختم کر دیا، اور یہ سب سے بڑی واردات انہوں نے اپنا آرمی چیف لگا کر قائم کی، اور اس کے بعد یہ نواز شریف کے لیے جوڈیشل ریلیف چاہتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے اپنا الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی ماسٹر پلاننگ تھی، مگر مقافات عمل دیکھیے کہ آج اپنا آرمی چیف ہے، آج اپنا الیکشن کمشنر ہے، لیکن یہ الیکشن میں جانے کے قابل نہیں رہے، یہ عوام کو کچھ بتانے کے قابل نہیں رہے، اور عمران خان صاحب کے پاس 1 سال گزرنے کے بعد آج بہت کچھ بتانے کے لیے ہے، کارکردگی کے اندر بتانے کے لیے، وہ کارکردگی جس کے ہم خود ناقد تھے۔ مگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں پیٹرول کتنے کا تھا، ڈالر کتنے کا تھا، چینی کتنے کی تھی، مہنگائی کی شرح کیا تھی، سود کی شرح کیا تھی، کاروبار کس طرح گرو کر رہے تھے، مگر آج پاکستان ڈیفالٹ کر رہے ہیں۔ آج آئی ایم ایف کا کچھ کول ہم نے اٹھایا ہوا ہے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ عمران خان صاحب کا دور ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل دور تھا۔ آلدو کہ اس سال میں گرفتاریاں ہوئیں، پرچے کٹے،
قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن اس سب کے باوجود تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت بن گئی ہے، وہ حقیقت جس نے پی ڈی ایم کو قبر میں اتار دیا ہے، اور پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کو ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے نئی زندگی عطا کر دی ہے۔ تو آج یوم سیاہ، یوم چپیڑ، چوروں کا 1 سال مکمل ہونے کو آپ، میری سجیشن ہے کہ یوم نجات یا یوم تشکر کے طور پر منائیں، کیونکہ الیکشن جب بھی ہوگا آپ کی ان چوروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔